وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف ہوں، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا. امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضور زینت کائنات، بزم کائنات والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ کی خوش بختی اور بخت فروزی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن سید الایام میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے. اللہ پاک ہماری آج کی اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنا. اور اللہ پاک میری زبان پر اعلی کلمۃ الحق جاری فرمائے.
ہر مشکل کے بعد آسانی انسان کے مقدر میں لازم و ملزوم ہے، لکھ دی گئی ہے۔ چند معروضات میں نے آج اس عنوان سے آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مشکلات سے چھٹکارا عطا فرمائے، مشکلات سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے انسان بھی آئے، کوئی انسان ایسا نہیں جو پریشانی اور مشکل سے محفوظ رہ سکا ہو۔ ہر انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پہ مشکل بھی پیش آتی ہے، پریشانی بھی پیش آتی ہے۔ چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے جوان ہو یا بوڑھا، چاہے دولت مند ہو یا چاہے بزنس مین ہو یا تازہ گزارا کرنے والا آدمی، زندگی کے ہر موڑ پہ مشکل ضرور اس کا سامنا کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کائنات کے اندر سب سے اجلہ ہستیاں اور ذوات طیبات انبیاء کرام علیہ السلام کی ہیں۔ وہ شخصیات بھی پریشانیوں سے محفوظ نہیں رہ سکی، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات طیبات پہ عام لوگوں سے بڑھ کر پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ دکھ و الم ان کی زندگی کا حصہ رہے، اور پھر ان ہستیوں کے ساتھ جو بھی اپنے ربط کو، اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، تو مشکلات کا حصہ ان کے ذمے میں بھی لازم آتا ہے۔ کوئی انسان اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضور سرور کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ڈبلنگ تھوڑی بند کریں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ سے بڑا پیار ہے، بڑی مودت کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن مغفل، ذرا سوچو تم کیا کہہ رہے ہو۔ تاجدار کائنات نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ غور و فکر کرو تم کیا کہہ رہے ہو۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں، حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مغفل کو اس وقت ارشاد فرمایا، اگر تمہاری حالت یہی ہے، تم مجھ سے پیار کرتے ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو پھر اے عبداللہ بن مغفل، محتاجی، فقیری اور پریشانی اور مشکلات کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہم سے وفا کرتا ہے، جو ہم سے عشق کرتا ہے، پریشانیاں اور مشکلات اس کی طرف اس طرح تیزی سے آتی ہیں جس طرح اونچی جگہ سے پانی ڈھلوان کی طرف نیچے آتا ہے۔ تو ہر انسان اس دنیا کے اندر پریشانی، جو اللہ کا جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، پریشانیاں اس قدر زیادہ آتی ہیں، مشکلات اس قدر زیادہ آتی ہیں۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے، میرا محبوب بندہ پریشانی میں ہے تو کیا کہیں ناشکرا تو نہیں بن گیا، کہیں ناصبری کا معاملہ تو اس کے اندر نہیں آ گیا۔ تو پھر جو کامیاب ہوتا ہے، مشکل پہ صبر کرتا ہے، پھر مسلمانوں کے لیے، اپنے کاملین بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا وہ بڑا دلربا پیغام ہے۔ 30واں سپارہ ہے، سورہ علم نشرہ ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہم نے تنگی ایک دی، پس بے شک ہم
ہر تنگی کے بعد آسانی عطا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے، ان آیات کے اندر مشکلات تو ہم ہر کسی کو دیتے ہیں، لیکن جو مشکلات پہ صبر کرتا ہے، مشکلات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، پھر اللہ پاک فرماتا ہے ہم اس کو مشکل ایک دیتے ہیں، مشکل کے بعد آسانیاں دو عطا فرماتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر آگے فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی ایک ملتی ہے، مشکل ایک ملتی ہے، لیکن اس کے بعد آسانیاں اللہ دو عطا فرماتا ہے۔ تو گویا مشکلات آسانیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، پہلے مشکلات آتی ہیں، مشکلات کے بعد اللہ پھر آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ بالکل اس کے الٹ چل رہا ہے۔ آج اگر ہم کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کا ساتھ بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو کاروباری لاس میں ہے، اس کے ساتھ ہم رہے تو ہمیں بھی اس کا کام بھگتنا پڑے گا۔ بیگانے تو بیگانے اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں، مشکل میں ہر انسان ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تم میرے بندے کی مشکل دیکھ رہے ہو کہ مشکل میں ہے، اس کے بعد آنے والی آسانی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ مشکل تو میں نے ایک دی ہے، اس کے بعد آسانیاں جو میں نے عطا کرنی ہیں وہ دو آسانیاں ہیں۔ اور پھر مشکل، چھوٹی مشکل آتی ہے تو وہ بڑی مشکل سے بچانے کے لیے اللہ چھوٹی مشکل دیتا ہے، چھوٹی مشکل دے کے بڑی مشکل سے اللہ محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ مشکلات دیتا ہے، پھر مشکلات کے بعد آسانیاں دی جاتی ہیں، پھر جو مشکلات کے بعد اللہ آسانیاں دیتا ہے وہ دیر پا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بیماری کے عالم میں ہو، اللہ کسی کو بیماری دے، اس بیماری کے بعد جو اللہ صحت عطا فرماتا ہے وہ بڑی وراء الورا ہوتی ہے۔ دکھوں کے بعد جو اللہ سکھ عطا فرماتا ہے وہ گنتی میں نہیں آتے۔ اور حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر حدیث پاک کو لیا، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اگر بندہ مومن کو مشکل عطا فرماتا ہے تو اس مشکل کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا اگر بندہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹا جس کی حیثیت کیا ہے، اگر مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو تاجدار کائنات نے فرمایا اس تکلیف پر بھی بندہ مومن کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اس تکلیف پر۔ اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی عقل والی باتیں کر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضور آپ کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے؟ ویسے تو پورا قرآن ہی وراء الورا، ایک ایک لفظ اگر سنہری الفاظ سونے کے پانی سے لکھے جائیں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، وراء الورا۔ لیکن مولا کائنات سے پوچھا گیا حضور آپ کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا وما اصابک من مصیبت الا فبما کسبت ایدیہم وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت یہ ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اس دنیا کے اندر اللہ جو مشکلات عطا فرماتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو اللہ اسی کے بدلے میں مشکلات دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ، اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ کے غلاموں نے عرض کی حضور یہ کیا ہوا، آپ نے ایسی آیت کو افضل ترین آیت قرار دے دیا، ہم نے تو سمجھ رکھا تھا کہ آپ شفاعت والی آیت کو سب سے افضل قرار دیں گے، ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا رحمت خداوندی کی آیت کو لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اس آیت کو افضل ترین آیت قرار دیں گے، لیکن آپ نے اس آیت کو افضل قرار دیا کہ جو بھی دنیا کے اندر تم پہ مشکل آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے تم نے اس آیت کے اندر غور نہیں کیا، اگر اس آیت کے اندر غور کیا جائے، اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر میں مشکلات دے کے اس جرم کی سزا دے دیتا ہوں، جو تم اپنے ہاتھوں سے جرم کرتے ہو، جو لاغو کام کرتے ہو، تو اس کی سزا اس جرم کی دنیا کے اندر مشکلات میں گرفتار کر کے دے دیتا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے میرے قادر مطلق کا قانون ہے، اللہ ایک جرم کی دو سزائیں نہیں دیتا، ایک جرم کی دو سزائیں نہیں ملتی، جرم ایک ہو تو سزا بھی ایک ملتی ہے۔ تو مولا کائنات فرمانے لگے اللہ پاک دنیا کے اندر جرم کی سزا مشکلات میں ڈال کر سزا دے دیتا ہے، جب دنیا کے اندر مشکلات کی سزا مل جاتی ہے تو قیامت کے دن اللہ بے حساب اجر عطا فرمانے والا ہے۔ جب ایک جرم ہو تو سزا صرف دنیا کے اندر، ایسا نہیں ہوگا کہ اس جرم کی سزا دنیا کے اندر الگ مل گئی اور آخرت کے اندر الگ ملے گی، نہیں، فرمایا یہ قانون رحمت کے خلاف ہے، قانون قدرت کے یہ بات خلاف ہے کہ اللہ تو کائنات عالم پر بڑا سب سے بڑا رحمت والا ہے، تو اللہ جرم کی سزا دنیا میں الگ دے دے پھر آخرت میں الگ دے دے؟ فرمایا نہیں، اللہ جس سے دنیا کے اندر، یہ تو کام ہی آسان ہو گیا، اللہ دنیا میں مشکل دے کر اس جرم کا کام ختم تمام کر دیتا ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا تم گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اللہ تمہیں جنت کا مجدہ جاں فضا سنا دے گا۔ اور مشکلات آتی ہی اس وجہ سے ہیں، اللہ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے مشکلات دیتا ہے، انسانوں کو سنوارنے کے لیے مشکلات آتی ہیں، انسانیت کی بقا کے لیے مشکلات کا تہیہ ہوتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، مشکلات جو ہیں وہ آسانیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے جناب حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے بزرگ تھے امام شرف الدین منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا تو امام شرف الدین منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے میرے نزدیک سب سے اچھا دوست وہ ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی مشکل پر صبر کرتا ہے۔ سب سے اچھا دوست کون ہے؟ جو دوست کی طرف آنے والی مشکل، آنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والے مشکل پر صبر کرتا ہے۔ تو حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے آپ کی یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، آپ کی بات میں نہیں سمجھ سکا کہ اچھا دوست وہ ہے جو دوست کی مشکل پر صبر کرے، نہیں۔ تو امام شرف الدین منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے پھر آپ ہی بتائیں کہ کون سا دوست اچھا دوست ہے؟ تو حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے سب سے بہترین اور اچھا دوست وہ ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی مشکل پر صبر نہ کرے بلکہ دوست کی طرف سے آنے والی مشکل کو تحفہ سمجھ کر قبول کر لے، دوست کی طرف سے آنے والی مشکل کو ہدیہ سمجھ کر قبول کر لے۔ سب سے اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے۔ مشکلات تو آتی رہتی ہیں اور اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو مشکلات دیتا ہے، اور محبوب اور مقبول بندے پھر اس پہ صبر نہیں کرتے بلکہ اس قادر مطلق کی طرف سے تحفہ سمجھ کر، ہدیہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ نمرود کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، ساری زندگی ایک دکھ بھی سامنے نہیں آئے، نمرود کے سر میں درد تک نہیں ہوا تھا۔ فرعون کو دیکھ لیں، پوری دنیا پہ اس نے حکمرانی کی، ایک دکھ کا شیبہ تک اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ اور آپ حضرت بی بی رابعہ بصری جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں پھر ان کی مشکلات، حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ساری زندگی بیماری میں گزری، ساری زندگی پریشانی میں گزری، وقت آخر تک تا دم آخر آپ بیماری میں رہی۔ جب بیماری سے افاقہ ہوتا تو آپ آسمان کی طرف رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مالک لم یزل، کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ جب بیماری میں تھی
تو اس کی الگ سے لذتیں تھیں، کیفیات تھیں۔ جب بیماری میں تھی میں تیری توحید کا پرچار کرتی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، جب میں سجدہ کرتی تو سجدے کے اندر تڑپ تڑپ کر کیفیات ہوتی تھی، جب مجھے سکھ ملے ہیں، پریشان، بیماری ختم ہوئی ہے، مالک اب تو مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اور پھر جناب حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، 60 سال آپ نے صحت میں گزارے۔ کتنا عرصہ؟ کتنا؟ 60 سال تندرستگی میں، صحت میں گزارا۔ پھر حالات نے تنابتیں کھینچی گئی، حالات کی تغیر آیا موسم کے اندر، آپ پہ بیماری طاری ہو گئی، آپ علیل ہو گئے۔ 18 سال بیماری میں گزرے۔ ایک دن بیوی نے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کیوں نہیں کرتے مالک آپ کی پریشانیاں ختم کر دے؟ تو جناب حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے صحت میں کتنا عرصہ گزارا؟ تو آپ کی مسز عرض کرنے لگی حضور آپ نے صحت میں 60 سال گزارے۔ تو جناب سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے جب صحت میں نے 60 سال گزارے تو 18 سال ہوئے میرے علالت میں کس منہ سے اللہ سے بخشش و مغفرت اور شفا کی دعا مانگوں؟ ذرا 60 سال بیماری میں گزر لینے دو، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ منہ سے نکلنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے فرمایا اے ایوب آپ نے ہماری رضا کے لیے صبر کیا، مشکلات جھیلی، مصائب برداشت کیے، دکھ آلام برداشت کیے، اسی لمحے آپ کو شفا مل گئی۔ شفا مل گئی تو ایک دن میاں بیوی بیٹھے تھے تو آپ کی مسز نے پوچھا اے اللہ کے نبی ذرا یہ تو بتائیں وہ سکھوں کا دور اعلیٰ تھا یا دکھوں کا دور اعلیٰ ہے؟ جب دکھوں کا دور تھا وہ اعلیٰ تھا یا یہ سکھوں کا دور اعلیٰ ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے ویسے تو سارے دن اللہ کے دن ہیں، لیکن اگر پوچھنا چاہتی ہو تو جو دکھوں کا دور تھا وہ بڑا اعلیٰ تھا۔ 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ میرا اللہ مجھ سے پوچھتا ہے پیارے ایوب بتاؤ حالات کیسے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں میرا اللہ مجھ سے ایک مرتبہ ہم کلام ہوتا تھا اور مجھ سے اللہ طبیعت کے بارے میں دریافت کرتا، میرے ایوب بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ تو 12 گھنٹے تو اسی لذت میں گزر جاتے کہ میرے اللہ نے مجھ سے کلام کیا، اور پھر دوسرے 12 گھنٹے اس انتظار میں رہتا کب 12 گھنٹے گزریں گے میرا اللہ مجھ سے پھر پوچھے گا ایوب طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے وہ دکھوں کا دور اعلیٰ تھا، جب سے سکھوں کا دور آیا ہے تو میرے اللہ نے مجھ سے حال کبھی نہیں پوچھا۔ تو جو دکھوں کا دور ہوتا ہے، جو مشکلات پہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور مشکلات پہ آج ہمارا تو بالکل معاملہ ہی الگ ہے۔ مشکلات پہ اگر ہم سے کوئی پوچھے بتاؤ بھئی آپ کی زندگی کا سب سے کوئی عجیب بات، ساری زندگی میری عمر ہو گئی ہے 30 سال، میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں وہ ایکسپیرینس والا واقعہ بتاؤں گا جو بڑا دکھی ہوگا اور وہ ایک دن یا ایک گھنٹے میں پیش آیا ہوگا، میں پورے 30 سال کے سکھوں کو بھول جاؤں گا۔ وہ دکھ کا ایک معاملہ میں سامنے لا کے رکھ دوں گا، بھئی میرے دانت میں درد ہوا یہ پچھلے مہینے، میں ویسے کہہ رہا ہوں داڑھ میں درد ہوا تو بس نہ ہی پوچھیں کیا معاملہ۔ انسان 29 سال 30 سال، میں اپنی مثال لوں، میں سکھوں کو بھول جاتا ہوں، وہ دکھوں کا ایک گھنٹہ سامنے لا کے رکھتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کے زمانے میں جو محلے دار ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کو وقفیت ہوتی ہے، ایک بچہ تھا جس کی عمر 28 سال تھی، ایک دن باہر نکلا تو اس کے سر میں شدید درد تھا، تو حضرت بی بی رابعہ بصری سلام اللہ علیہا نے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی اماں جان سر میں بڑی تکلیف ہے۔ پوچھا کتنی عمر ہو گئی ہے؟ امی جی 28 سال ہو گئے ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا؟ نہیں امی جی آج ہی ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں۔ تو سیدہ بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا نے جو بات کی وہ پلے باندھنے والی ہے، زندگی بنانے کے لیے وہ ایک بات ہی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا 28 سال گزرے، 28 سال میں کبھی بھی بیماری نہیں آئی، کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوا، 28 سال کے عرصے میں تو نے شکر کی پٹی ایک دفعہ بھی نہیں باندھی،
آج ایک لمحے سر میں درد ہوا، تو نے شکوے کی پٹی پہلے باندھ لی، تو نے شکوے کی پٹی پہلے باندھ لی۔ تو فرمایا اے میری زوجہ جناب ایوب علیہ السلام، وہ دکھوں کا دور آلہ تھا، جب میں بیماری میں ہوتا میرا اللہ مجھ سے روزانہ پوچھتا اے ایوب بتاؤ حالات کیسے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا، امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر لکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے جنت کو مشکلات میں ڈھانپ رکھا ہے۔ کیا فرمایا جی؟ اللہ پاک نے جنت کو مشکلات میں ڈھانپ رکھا ہے، جو جس قدر مشکلات سے گزرتا ہے وہ اسی طرح جنت کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے جہنم کو، دوزخ کو انسان کی نفسانی خواہشات میں ڈھانپ رکھا ہے۔ انسان کی نفسانی خواہشات جس قدر زیادہ سے زیادہ ہوتی جائیں گی وہ جہنم کے قریب ہوتا جائے گا۔ مشکلات میں ہمیشہ آسانیاں ہیں، اللہ مشکل ایک دیتا ہے تو پھر آسانیاں دو۔ جناب لقمان حکیم آپ جانتے ہیں، ان کے نام کی پورے سورہ ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایک دن اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، بیٹا سامنے بٹھایا، بیٹا زندگی میں کبھی بھی مشکلات پر صبر کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، جب بھی مشکل آئے صبر کرنا۔ کیا فرمایا جی؟ اللہ کرے ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر مشکل میں صبر کرنا یہ اللہ کی رضا ہے۔ جو مشکلات میں صبر کرتا ہے پھر اللہ پاک اسے آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ بیٹا یہ چھوٹی مشکلیں جو آتی ہیں یہ بڑی مشکلات کو روکنے کے لیے آتی ہیں۔ بیٹا سامنے بیٹا ہے، باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، جناب لقمان کے بیٹے نے وہ بات پلے باندھ لی، ذہن میں رکھی۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن جناب لقمان حکیم نے فرمایا بیٹا چلو سواریاں تیار کرو، فلاں اس وقت کے فلاں نبی سے مل کے آتے ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ سواری تیار کر لی گئی، سفر دور کا تھا اور صحرائی علاقہ تھا، سواری پہ کھانے پینے کا انتظام بھی کر لیا گیا۔ جب سفر شروع کیا تو گرمی کا موسم تھا، شدید کڑکتی دھوپ تھی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا صحرا عبور کر رہے تھے کہ گھوڑوں نے چلنے سے انکار کر دیا، گرم لو ایسی پڑ رہی تھی کہ آنکھیں چندھیا رہی تھی، گھوڑے آگے چلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ نے سوار، کیونکہ نیت خالص تھی اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے جانا ہے، سواریوں کو روک دیا۔ آپ نے پیدل راستہ طے کرنا شروع کیا، پانی بھی پیتے رہے، کھانا بھی کھاتے رہے۔ ایک وقت آیا پانی ختم ہو گیا، ایک وقت آیا کھانا بھی ختم ہو گیا، پریشانی کا عالم، حتیٰ کہ اب پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، سکت اور نقاہت جسم میں طاری ہو گئی اور سفر کرتے رہے۔ اچانک ایک دفعہ ایسا آیا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی پیوست ہو گئی، بڑے زوردار انداز میں ہڈی پیوست ہوئی تو آپ کے بیٹے نیچے زمین پہ گر گئے، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کے سر کو گود میں رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلے تو بیٹے نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جان آپ تو فرماتے تھے مشکلات پہ صبر کرنا ہے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب لقمان فرمانے لگے بیٹا میں، آپ نہیں جانتے کہ میرے دل میں ایک باپ کا دل ہے، بیٹے کی محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک یہ باتیں ہو رہی تھی، سامنے دیکھا کہ تھوڑا دور ایک بہت بڑا دھواں بلند ہوا تو آپ جان گئے کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بستی ہے، آگ لگی ہے، اس بستی میں جاتے ہیں، یہاں پہ ہمارا کام ہو جائے گا، ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب اٹھ کر چلنے لگے آپ نے اپنے منہ سے دانتوں سے وہ ہڈی نکالی، پٹی کا انتظام کیا، چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ اے لقمان حکیم ذرا ٹھہر جاؤ، آگے نہیں جانا۔ ابن جوزی نے اس واقعہ کو لیا، ٹھہر جاؤ آگے نہیں جانا۔ آپ ٹھہر گئے تو آواز دینے والے نے آواز دی تھوڑی دیر میں آپ کی سواریوں کا بھی انتظام ہو جائے گا، کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جائے گا اور آپ کا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھر جہاں مرضی جانا چلے جانا۔ جناب لقمان حکیم مخاطب ہوئے اے بولنے والے ذرا اپنا تعارف تو کراؤ، آپ کون ہیں؟ تو اس بولنے والے نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ دراصل بات یہ ہے سامنے ایک بستی ہے، اللہ پاک نے مجھے اس بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں جب اس بستی میں پہنچا
عذاب نازل کرنا میں نے چاہا، میں نے دور سے تم دونوں کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ دونوں باپ بیٹا تو بے قصور ہیں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میری دعا کی برکت سے اللہ نے پہلے تمہیں صحرا میں الجھائے رکھا، میں نے اللہ سے دعا کی، پھر میرے اللہ نے تمہاری سواریوں کو روک دیا، سواریوں نے چلنے سے انکار کر دیا، پھر میری دعا کی برکت سے تمہارا کھانا پینا توشہ ختم ہو گیا، پھر میری دعا کی برکت سے تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی پیوست ہو گئی، پھر میری دعا کی برکت سے سامنے بستی سے ایک دھواں نمودار ہوا۔ دراصل اللہ پاک تو تمہیں اس عذاب سے بچانا چاہتا تھا، یہ میری دعا کی برکت تھی، میں اللہ سے دعا کر رہا تھا مالک یہ دونوں باپ بیٹا بے قصور ہیں، لہذا کہیں یہ عذاب میں نہ برباد ہو جائیں، میری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیگر معاملات میں الجھائے رکھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں آگے آنے والی بڑی مشکل سے بچانا چاہتا تھا، اس عذاب سے بچانا چاہتا تھا۔ جناب لقمان حکیم نے بیٹے کی طرف رخ کر کے دیکھا تو بیٹا عرض کرنے لگا ابا جان یہ کیا معاملہ ہے، اتنی مشکلات اور اتنی پریشانیاں، آپ تو کہتے تھے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور مشکل کے بعد آسانیاں دو آتی ہیں، تو آپ فرمانے لگے بیٹا میں یہ تو نہیں جانتا کہ آسانیاں کیسے آتی ہیں، لیکن یہ فیصلہ اٹل ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب فرشتے کی بات کو سنا تو آپ بیٹے کے چہرے کی طرف رخ کر کے فرمانے لگے بیٹا اب سن لیا ہے، اللہ کا جو قانون قدرت اور قانون رحمت ہے وہ اٹل ہے، اللہ تکلیف ایک دیتا ہے آسانیاں دو عطا فرماتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہم نے ہر تنگی کے بعد آسانی رکھی ہے، اور یہ فیصلہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لیں، آپ کو نار نمرود میں رکھا گیا، بڑی مشکلات جھیلی گئی، آپ کی اولاد کا امتحان لیا گیا، جان کا امتحان لیا گیا، مال کا امتحان لیا گیا، جب آپ امتحانات میں کامیاب ہوئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہر قسمی امتحان میں کامیاب ہوئے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم کو دنیا بھر کی امامت عطا کر دی۔ کیسی امامت؟ آواز قدرت آئی، ہم نے ایسی امامت عطا کی، اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر کو ابراہیم کی نسل میں پیدا کر دیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، پوری زندگی مشکلات میں گزری، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکالے گئے تو مصر کے بازاروں میں فروخت کیا گیا، پھر زلیخا نے الزام لگایا، پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہی یوسف علیہ السلام تھے جو مشکل پہ صبر کر رہے تھے، وہی یوسف علیہ السلام تھے جو کنویں میں ڈالے گئے، جو مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، وہی یوسف علیہ السلام تھے جن پر الزام لگایا گیا، وہی یوسف علیہ السلام تھے جو جیل میں ڈالے گئے، لیکن جب اللہ نے ان کی مشکل کو آسانی میں تبدیل کیا تو اسی یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ جب مشکلات دیتا ہے تو آسانیاں ہی اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اور پھر دیکھیں جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ آپ بھی گاؤں میں دیہاتوں میں چلے جائیں تو یہ ہمارے ہاں شہروں کے اندر تو چھوٹی چھوٹی چارپائیاں ہوتی ہیں، گاؤں کے اندر بڑی بڑی چارپائیاں ہوتی ہیں، اور وڈیرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیٹھک لگا کے اس چارپائی پہ بیٹھتے ہیں، اور جن کا پایا کم از کم اتنا موٹا ہوتا ہے۔ اتنا ظلم کیا گیا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں نیچے رکھ کر اوپر سارے سردار بیٹھ جاتے تھے، اتنا ظلم کیا گیا۔ آپ کا جست اقدس کپڑے اتار کر آپ کے اوپر لوہے کے وزنی اور آگ بگولا کر کے وہ لوہا آپ کے جست اقدس پر رکھا جاتا، آپ کی زبان کو کاٹا جاتا، آپ کے پاؤں میں میخیں لوہے کے کیل ٹھوکے جاتے۔ پھر جب آسانیوں کا وقت آیا، یہ تو مکی دور کی بات ہے، مکی دور نے اس قدر ظلم و ستم مصائب دکھائے، لیکن جب مدنی دور آیا تو حضور معراج سے واپس آئے، میرے آقا نے بلال کو مخاطب کر کے فرمایا بلال کون سا کام کرتے ہو یار، میں تو ملائے اعلیٰ میں تھا، تمہارے مدینے میں چلنے کی آواز میں آسمان دنیا پہ سن رہا تھا۔ اور پھر وہی بلال تھے، مشکلات کا دور جب ختم ہوا ساری کائنات کے لوگ نیچے تھے، بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق کا دیکھیں، جب کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا،
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر، پورے مکہ کے لوگ کہتے ابو بکر آپ سب سے بڑے عقل مند ہو، جب سارے لوگ انکار کر رہے ہیں تم اقرار کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے اپنا مال پیش کیا، اپنی جان پیش کی، حتیٰ کہ اپنی شہزادی پیش کی۔ پھر وہی جب مدنی دور آیا تو حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی تھی، صحابہ کا جمع غفیر، میرے آقا نے فرمایا ابو دردہ کو بلاؤ۔ جناب ابو دردہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو دردہ، جناب ابو دردہ آئے، میرے آقا نے رخ پھیر لیا، آقا کائنات نے رخ پھیر لیا، عرض کی آقا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا مجھ سے ناراض ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں تجھ سے ناراض ہوں۔ جناب ابو دردہ تڑپ گئے کہ جس سے آقا کائنات ناراض ہوں، زندگی کا اس کے اندر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عرض کی آقا کیا وجہ ہے، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تو حضور سرور کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق کے سکھوں کا دور بتاتے ہوئے فرمایا اے ابو دردہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل میں نے مدینے کی گلی اور بازاروں میں چلتے ہوئے تمہیں دیکھا، تمہیں خیال نہیں آتا؟ میں نے تمہیں دیکھا، میرا ابو بکر پیچھے تھا، تو آگے آگے چل رہا تھا۔ جب بھی بازاروں میں چلا کرو تو خیال کر کے چلا کرو، میرا ابو بکر کوئی عام نہیں ہے۔ جب ہر کوئی انکار کر رہا تھا اس نے میرا اقرار کیا، اور ان کی شان یہ ہے میں نے ہر آدمی کا بدلہ چکا دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں ابو بکر کا بازو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، عرض کروں گا مالک میں نے ہر آدمی کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ صدیق اکبر ہیں جن کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، مالک خود احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہر مشکل کے بعد جو میں بات کر رہا تھا آسانی ہے، مشکلیں اللہ عطا اس وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ پاک جب انسان کی بقا چاہتا ہے، انسان کی بہتری چاہتا ہے، اپنے محبوب بندوں کا اپنے آپ کے ساتھ قرب چاہتا ہے، جب اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے پھر اللہ مشکلیں عطا کرتا ہے، اور پھر جو اس مشکل پہ صبر کرتا ہے، اس مصائب پہ، آلام پہ، دکھوں کے دور میں صبر کرتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری اللہ صبر کرنے والوں کو دیتا ہے۔ پھر وہ خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل ایک ہوتی ہے پھر اللہ آسانیاں دو عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، اور جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات پہ صبر کر کے صبر کرنے والا بنا کر ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا